امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آرڈر ہو گیا کہ اب تیر تفنگ کی بات ہے، تیار ہو جائیے۔ آپ نے اپنے خیمے کے ارد گرد آگ روشن کر دی تھی کہ دائیں بائیں اور پیچھے سے کوئی یزیدی لشکر بدتمیزی سے آ کر خیمے میں گھس نہ پائے، تو کچھ فاصلے پر آگ روشن کر دی گئی کہ جو آنا چاہے تو اسی آگ میں جل جائے۔ پھر آپ میدان میں آئے گھوڑے پر سوار ہو کر، فرمایا سن لو اے شامیوں، اے کوفیوں، اے عمرو بن سعد، تم سب سن لو، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، جنگ ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے۔ سن لو ہم رسول پاک کے آل اطہار ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہم دینداری اور دنیا میں آخرت بنانے کا درس دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ ہمارے بارے میں قرآن حکیم کی کیا یہ آیت تم نے نہ پڑھی؟ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تم نے قرآن میں یہ نہ پڑھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ میں رسول پاک کو فرمایا گیا اللہ نے آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگوں میں یہ نبوت کی تعلیم دے رہا ہوں اور تم کو پیغام نبوت جو پہنچا رہا ہوں اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں، صرف یہ مانگتا ہوں یاروں سے محبت رکھنا، بس تم قرابت دار ہو کہ ہم، یزید قرابت دار ہے کہ ہم، اس لیے اب یہ قرآن کی آیتیں رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے اندر دو بوجھل چیزیں چھوڑی، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب کو اور اپنے اہل بیت کو۔ اہل بیت قرآن اللہ کا کلام اور اہل بیت اس کی تفسیر اور اس کے احکام۔ اس لیے اب بتاؤ تمہارے بات میں قرآن کی کوئی آیت ہو تو بتاؤ، ہے تمہارے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کوئی حدیث فرمائی ہو تو وہ سناؤ۔ ہمارے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین، یعنی میدان کارزار میں لڑنے والوں کو جوان کہا جاتا ہے، ان کو شباب کہا جاتا ہے۔ تو جتنے مجاہدین ہیں ان کے یہ جنت میں ہوں گے، ان کے یہ سردار ہیں، ان جوانوں کے سردار۔ اور سنو حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کیا تم لوگوں کے بارے میں اور یزید کے بارے میں بھی کوئی ایسی حدیث؟ تو لاؤ اپنی فضیلت میں بہت سی حدیثیں سنائیں۔ تو اب ایک خبیث شامی گھوڑا دوڑاتا آیا، حسین اپنی فضیلت میں بہت غلو کرتے ہو
تمہیں رسول پاک سے کیا نسبت، تمہارا خاندان رسول پاک سے کیا رشتہ رکھتا ہے؟ یہ سب غلط، کچھ ہم نہیں مانتے، تم ایک عام آدمی ہو۔ امام حسین کو جلال آیا، دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ میری تذلیل کرتا ہے، تو اس کو ایسی ذلت کی موت دے کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ گھوڑا بتکا، وہ اس سے گر پڑا، اب گھوڑا پکڑنے کے لیے وہ آگے دوڑا، اب اس کو پیٹ میں مڑوڑ ہوا، پاخانے کی ضرورت پڑی، اسی میدان کے ایک کنارے بیٹھ گیا۔ اب وہ میدان کرب و بلائی والا تو میدان تھا، وہاں پر زہریلے کیڑے مکوڑے بھی بہت تھے، تو اس کو دست ہوا بہت زوردار۔ ایک بچھو کسی طرف سے نکل کے آیا اور ٹھیک مقام نجاست پر اس کو ڈنک مار دیا۔ اب اپنی ہی نجاست میں لت پت کر وہ مر گیا، مگر اب یزیدی آئے تو ان میں سے کسی کو اس گندے غلیظ کو اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی، ایسا دلیل ہوا، ذلت کی موت۔ دوسرا آیا، کہنے لگا حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی اپنے خیمے کے ارد گرد آگ بھڑکا رکھی ہے۔ فرمایا اے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور فریاد کے الفاظ آپ نے پہنچائے، اے اللہ یہ کیا کہتا ہے، ہم جنت کے جوانوں کے سردار اور یہ ہمیں جہنمی کہتا کہ جہنم کی آگ سے پہلے ہی تمہید کے طور پر یہ آگ جلا رکھی ہے۔ اے رب العالمین دنیا میں ہی سے اس کا آگ کا عذاب شروع کر دے۔ گھوڑا اچھلا اور کچھ قدم اچھلتا گیا، ٹھیک آگ کی خندق کے قریب پہنچا اور ایسا گرایا کہ لڑکتا ہوا اسی آگ میں جل کر کباب ہو گیا۔ امام عالی مقام کے الفاظ دیکھتے جائیے۔ تیسرا آیا، وہ شامی کہتا ہے حسین اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارے لیے یہ فرات کا صاف شفاف پانی حرام نہ کر دیا جاتا، ایک قطرہ پانی تمہارے خیمے میں نہیں پہنچ پاتا۔ چڑیاں پی رہی ہیں، کتے بلے سب جانور پی رہے ہیں، مگر تمہیں ایک قطرہ نصیب ہے۔ اللہ سے پھر فریاد کی، اے اللہ اس بدتمیز کو امت ہو عطشانہ پیاس میں تڑپا تڑپا کر موت دے۔ اب وہ دوڑا اپنا گھوڑا پکڑنے کے لیے کہ بتک کے بھاگ رہا تھا، پیاس لگی، چیخنے لگا العطش العطش۔ شامی مشک کا مشک پانی لے کر آئی اور اس کے حلق میں ڈالتے جا رہے ہیں، دہانے مشک سے منہ میں جاتا ہے، سب باہر چلا رہا، حلق کے نیچے ایک قطرہ نہ جا سکا۔ تڑپ تڑپ کر پیاس کے عالم میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا اسی جگہ۔ امام حسین نے بتا دیا کہ اے لشکر یزید سن لو، فرات پر قبضہ تمہارا ہے،
حکومت ہماری، ہم چاہتے ہیں تو تم پی لیتے ہو، اور ہم نہ چاہیں تو اس کا ایک قطرہ حلق کے نیچے نہیں جاتا۔ یہ امام عالی مقام نے یہ ظاہر کر دیا، مگر اس کے بعد اپنی کرامتیں اور ظاہر کرتے تو کیا یہ 3 دعائیں وہاں پر تابڑ توڑ قبول ہوتی گئیں تو وہ قبول نہ ہوتی؟ اے اللہ یزید کے لشکر میں طاعون بھیج دے، کالرا پھیلا دے، ان سب کو چیچک کا شکار بنا دے، اس طرح کی دعا کرتے تو قبول نہ ہوتی۔ مگر آپ نے ایسی عام دعا پسند نہ کی کہ یہ دعا کریں، کیونکہ ہمیں امت کے لیے اپنے آپ کو نمونہ عمل بنا کر بھیجا، ہمیں بنا کر پیش کرنا کہ امت محمدی مستقبل میں اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے مصیبتوں میں پھنسائی جائے گی، تو اس وقت کربلا کا میدان یاد کریں کہ کربلا میں حسین نے تمام مصیبتوں کا کن قربانیوں سے مقابلہ کیا، تاکہ وہ بھی اپنی قربانیوں کے لیے تیار رہیں۔